ضرور لیتا ہے۔ یہ ہے حضرت زید۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے زید لڑے گا، امیر رہے گا، جھنڈا اسی کے ہاتھ میں رہے گا۔ اگر زید شہید ہو گیا تو اس کے بعد جعفر طیار کو اپنا امیر بنا لینا۔ اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا۔ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو پھر اپنی مرضی سے جس کو چاہنا امیر بنا لینا۔ پہنچ گئے جی مسلمان موتا کے میدان کے اندر۔ یہ عرب سے تقریباً 700 میل کے فاصلے پر ہے جی، مدینہ سے۔ مسلمان 3000 تھے اور کافرین 1 لاکھ تھے۔ کتنے تھے؟ 1 لاکھ کا لشکر۔ کسی نے 1 لاکھ بھی لکھا ہے اور تاریخ کی کچھ کتابوں میں 3 لاکھ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب 3000 اور مقابلے کے اندر 3 لاکھ یا 1 لاکھ ہوں تو معاملہ تو خراب ہے۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، کچھ مدد بھیجیے گا۔ لیکن ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے پہلی جنگیں تھوڑی طاقت کی بنیاد پر لڑی ہیں اور تعداد کی بنیاد پر لڑی ہیں۔ ہم تعداد کی بنیاد پر تو نہیں جیتتے ہیں، پہلے بھی ہم تو اللہ کے بھروسے پر جیتتے ہیں اور اللہ کی مدد کے ساتھ جیتتے ہیں، لڑتے ہیں پھر دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، کافروں کی صفوں کے اندر گھس گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ کے اندر بیٹھ کر یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ معجزے کے طور پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے سارا میدان، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ زید آگے بڑھا، جھنڈا ہاتھ میں پکڑا، کفار کی صفوں میں بڑھا، وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ جعفر وہی ہے نا جنہوں نے نجاشی کے دربار کے اندر سورت مریم پڑھی تھی۔ کیا پڑھی تھی؟ سورت مریم۔ جب مسلمان کہتے تھے کہ جعفر اگر اس نے پوچھ لیا کہ تمہارا پیغمبر، یہ اس پنکھے کو بند کر دیں، شور ڈالا ہوا ہے، اگر اس نے پوچھ لیا کہ تمہارے پیغمبر نے کون سی کتاب آپ کو دی ہے تو کیا کہو گے؟ جعفر طیار نے کہا قرآن پڑھوں گا اور کیا دوں گا۔ جب حضرت جعفر اس نجاشی کے سامنے آئے نا، نجاشی کہتا ہے بھلا تمہارا پیغمبر کیا لے کر آیا ہے؟ حضرت جعفر فرماتے ہیں قرآن لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا سناؤ نا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ دوسرا دن آ گیا، نجاشی کہتا ہے یہ بتائیے گا جو آپ کا پیغمبر کتاب لے کر آیا ہے اس کتاب میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور مریم کے بارے میں کیا باتیں ہیں؟ حضرت جعفر نے دوسرا رکوع شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ حضرت جعفر پڑھتے جا رہے ہیں، جب رکوع ختم ہوا نا تو نجاشی نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حضرت جعفر طیار نے دیکھا کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تو نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں، خدا کی قسم حضرت عیسیٰ اور مریم کی شان اس تنکے سے زیادہ نہیں ہے، جتنی تو نے بیان کیا بالکل اسی کے برابر ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں عیسائی کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ پھر بعد میں نجاشی ایمان بھی لایا تھا، آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی تھی۔ جعفر طیار کے ہاتھ میں آ گیا جھنڈا اور شعر پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا حبذ الجنت واقترابها
یا حبذ الجنت واقترابها الروم روم قد دنا عذابها جعفر بعیر انصابها، اور کہتے ہیں رومیوں تیار ہو جاؤ، میرا خون میری تلوار تمہارے لیے بڑی پیاسی ہے، اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے اندر آنے کے لیے بڑا پیاسا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جعفر کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، آپ نے اپنے بائیں بازو کے اندر جھنڈا پکڑ لیا، پھر بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا جعفر کا، آپ نے جھنڈا یوں سینے سے لگا لیا اپنے کندھے کے ساتھ، جب آپ کو پیچھے سے ایک نامراد نے نیزہ مارا نا تو آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وہ جعفر آگے بڑھا، کافروں کی صفوں کے اندر لڑا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جعفر کو رب العالمین نے دو بازو کے بدلے میں دو پر عطا کی ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں اڑ رہا ہے۔ جعفر تیار، ان کو اسی لیے جعفر تیار کہتے ہیں، اڑنے والے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا، عبداللہ بن رواحہ بھی کافروں کی صفوں کے اندر گھس گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب خاموشی طاری ہو گئی، اللہ کے پیغمبر بھی خاموش ہیں کہ میرے تین چنے ہوئے بندے شہید ہو گئے ہیں، حضرت زید بھی شہید، حضرت جعفر بھی شہید، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید۔ اب مسلمان خاموش ہو گئے۔ ایک بدری صحابی نے جھنڈا اٹھایا اور کہا اب جھنڈا کون پکڑے گا، اب امیر کون بنے گا؟ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایک صحابی نے کہا تو ہی پکڑ لے، تو بدری صحابی ہے، عظمت والا صحابی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں نا یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ ایک صحابی بولا، اس صحابی کا نام میں نے تلاش کیا لیکن اس کا نام نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس کا نام کیا تھا۔ ایک صحابی بولا اور کہتے ہیں خالد کو جھنڈا دو۔ جب اس نے خالد کا نام لیا نا تو ہر طرف سے خالد خالد کی آوازیں آنے لگی، خالد کو جھنڈا دو، خالد کو جھنڈا دو۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں تو نیا مسلمان ہوں، میری تو پہلی جنگ ہے، کسی بدری صحابی کو جھنڈا دو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا تو نیا مسلمان ضرور ہے لیکن تیرا تجربہ بہت زیادہ ہے، تو جنگ کے اندر مہارت بہت رکھتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا، ادھر اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور منظر دیکھ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنی تلوار کو نکالا، یوں فضا میں بلند کی، ادھر اللہ کے پیغمبر کی زبان سے آواز نکلی، آپ نے فرمایا اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے، اب رب العالمین مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ یہ لفظ ہیں وہاں پر، اسی سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، سیف من سیوف اللہ، ثم صلی سیف من سیوف اللہ۔ اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے، اب رب العالمین